کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ یہاں پر کتنے قبیلے آدم خور لوگوں کے ہیں جو اپنے مردوں کو دفنانے کی بجائے کھا جاتے ہیں؟ زہریلی ترین چمگادڑیں، چیتے، جیگوارز کس جنگل میں پائے جاتے ہیں؟ اور اگر وہاں سے کسی انسان کا گزر ہو تو وہ کس طریقے سے چیر پھاڑ سکتے ہیں؟ اور یہ جنگل کتنی آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور انہیں زمین کا پھیپھڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی انسان جہاں جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا؟ تمام باتیں جانیں اس ویڈیو میں۔ انسان کو سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ زمین کے بھی پھیپھڑے یعنی لنگز ہوتے ہیں جو جنوبی امریکہ میں ہیں۔ انہیں ایمیزون فوریسٹ یا ایمازونیا کہا جاتا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایمیزون جنگل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایمیزون جنگل جنوبی امریکہ میں بیشتر ایمیزون بیسن پر محیط ہے۔ اس کا کل رقبہ 70 لاکھ مربع میل ہے۔ اس میں سے 55 لاکھ مربع میل برساتی جنگل سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ 1، 2، 3، 4 نہیں بلکہ 9 ممالک پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 3344 تسلیم شدہ مقامی علاقے ہیں۔ ایمیزون جنگل کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں ہے۔ یہ کل جنگل کا 60% ہے۔ کولمبیا میں 10% اور پیرو میں 13% اس جنگل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنگل وینزویلا اور سوریناس جیسے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنگل دنیا کے نصف سے زیادہ برساتی جنگل کی نمائندگی کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں 16,000 جنگلی جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس جنگل میں درختوں کی تعداد 390 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آکسیجن کا 1/4 حصہ اس جنگل سے آتا ہے۔ یہ ایک عام تاثر تھا جو بعد میں ماہرین نے رد کر دیا۔ شروع سے اس کو زمین کے لنگز کہا جاتا ہے۔ 2019 میں اس جنگل میں بڑے پیمانے پر آگ لگی تو فرانس کے صدر میکرون نے بھی اس پر بات کی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا میں 20% آکسیجن پیدا کرنے والے پھیپھڑے خطرے میں ہیں۔ 2021 میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ بات سنی سنائی ہے۔ ایمیزون کا جنگل قدرت کے حسن کا بہترین شاہکار ہے، لیکن اس کا آکسیجن میں حصہ 0 ہے۔ اس میں 2021 میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کی اور زیادہ گرین ہاؤس گیسز پیدا کی۔ اس کے ماحولیاتی نظام میں خالص شراکت 0 ہے۔ امید کرتے ہیں کہ زمین کے پھیپھڑوں کے بارے میں آپ کی پرسیپشن درست ہو گئی ہوگی۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن ایمیزون کے جنگلوں سے نہیں آتی تو پھر کہاں سے آتی ہے؟ ہم سانس لینے کے لیے جو آکسیجن استعمال کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ سمندر سے آتا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ ایمیزون کا کتنا بڑا ہے، مگر یہ صرف بڑا ہی نہیں، انتہائی خطرناک بھی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ جنگل 34 سے 56 ملین سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ اتنا گھنا ہے کہ اس کے کئی حصوں میں دھوپ بھی نہیں پہنچتی۔ کچھ حصے اس سے بھی زیادہ گھنے ہیں، یہاں بارشیں بھی بہت دیر سے پہنچتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اس کا سب سے زیادہ حصہ اس جنگل میں ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہر 10 میں سے 1 جاندار ایمیزون سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں زندہ پودوں اور جانوروں کی نواح کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ یہ خطے کے 2.5 ملین حشرات الارض، دسیوں ہزار پودوں اور تقریباً 2,000 پرندوں کا گھر ہے۔ آج تک پودوں کی 40,000 سے زیادہ اقسام مل چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہاں کے پانیوں میں 2,200 سے زیادہ اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 6,992 کلومیٹر ہے اور اسے ایمیزون ریور کہتے ہیں۔ پہلے دریائے نیل کو دنیا کا سب سے لمبا دریا سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک تحقیق میں ایمیزون کو دنیا کا سب سے لمبا دریا قرار دیا گیا۔ دریائے نیل کی لمبائی 6,695 کلومیٹر ہے۔ سائنسی طور پر اس جنگل میں 427 میمل پائے جاتے ہیں، جبکہ رینگنے والے جانوروں کی 378 اقسام ہیں ایمیزون کے جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ پرندوں کی تمام اقسام میں سے 5 میں سے 1 ایمیزون کے برساتی جنگل میں پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی انسان سیر کے لیے ایمیزون کے جنگل میں جائے تو اسے کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس جنگل میں برساتی حصے کے کئی ایسی انواع ہیں جو خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ سب سے بڑی شکاری مخلوق میں ایناکونڈا، جیگوارز اور بلیک ایمن وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے دریا میں الیکٹریسٹی پائی جاتی ہے جو بجلی کا جھٹکا دے سکتی ہے۔ یہ اتنا شدید جھٹکا دے سکتی ہے کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا میں خطرناک مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک مچھلی پرانکھنا ہے۔ یہ انسانوں کو کاٹنے اور زخمی کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔
ویمپائرز یعنی چمگادڑز بھی اس جنگل میں رہتی ہیں جو کہ انسان میں وائرس پھیلا سکتی ہیں اور انسان کی موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ ملیریا، سرد بخار اور ڈینگی بخار بھی ایمیزون کے علاقے میں موجود مچھروں کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس جنگل میں انسان نے 11,000 سال پہلے رہنا شروع کیا تھا۔ یہاں انسانی آبادی 50 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، مگر اب یہ آبادی کم ہو چکی ہے۔ ان کی اکثریت جنگلی قبیلوں کی شکل میں ملتی ہے۔ ان میں سے اکثر انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ اس کے ایک حصے میں ایک قبیلہ رہتا ہے۔ یہ اپنی آبادی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا اور کسی کو اپنے قبیلے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں آدم خور رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ پہلے یہاں آدم خور رہتے تھے۔ یہ رسم کے طور پر مردوں کو کھاتے تھے۔ مثال کے طور پر برازیل کے واری قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مردوں کو کھاتے تھے۔ یہ کام مرنے والوں کی تعظیم اور ان کی طاقت اور حکمت کو جذب کرنے کے طریقے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ ایمیزون کے اس وسیع جنگل کو سب سے بڑا خطرہ انسانوں سے ہے۔ بہت سے ملکوں میں اسے انسانوں کے ہاتھوں سے بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے تاکہ زرعی زمین حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جنگلی حیات معدوم ہو کر رہ گئی ہیں اور جو بچی ہیں وہ بہت نایاب ہو چکی ہیں۔ انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی پر اثر انداز نہ ہوں تاکہ ایمیزون جیسے قیمتی اثاثے کو محفوظ بنایا جا سکے۔